اللہ تعالیٰ کا ایک نام اللطیف بھی ہے. کیا مطلب ہے اس کا، کوئی بتائے گا؟ باریک بین. اور کیا مطلب ہے؟ لطف کرنے والا، لطف و کرم کرنے والا. یہ دونوں معنی ہیں. یعنی اگر اللہ لطف و کرم فرمانے والا ہے اور رحیم ہے اور رحمان ہے تو پھر ضرور یہ بھی اللہ کے لطف ہی کی ایک شان ہے جو مجھ پر امتحان آیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ باریک بین ہے. اس کی تدابیر ایسے ہوتی ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی موٹی عقل میں، کہ وہ کس چیز کے ذریعے، کس امتحان کے ذریعے، کس آزمائش کے ذریعے کس چیز سے نوازنا چاہتا ہے. وہ ایک چیز لے کے مجھے کیا دینا چاہتا ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی تدابیر اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدابیر پر غور کرتا ہے تو پھر اس کا بے صبرا پن ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کو حاصل ہوتی ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو مسلمان پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. جو فیصلہ بھی اللہ اس کے حق میں فرماتا ہے وہ اس کے لیے بہتری کا سبب ہوتا ہے. اگر کوئی یقین کر لے تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک بچی کی شادی کسی ایسے ماحول میں ہو جاتی ہے جو اس کی مرضی کے بڑا ہی خلاف ہے. تو ماں باپ کے گھر میں ایک اور طریقے سے پلی ہوتی ہے اور اس کو آگے کچھ اور سامنے مل جاتا ہے. لوگوں کے اندر اخلاق نہیں ہے، لوگوں کے اندر کوئی پیار نہیں ہے، مالی حالات بھی اچھے نہیں. تو ایسے میں انسان کا اپسیٹ ہونا بہت یقینی بات ہے. لیکن ایسے میں بھی انسان اگر پازیٹو رہے کہ میرا رب مجھے اور میچور کرنا چاہتا ہے، مجھے چمکانا چاہتا ہے، مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، تو وہ ان حالات پر بے صبر پن کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتا جائے کہ اب میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے. اور ہمیشہ تکلیف آنے پر ایک بات یہ ضرور سوچیں کہ میں نے اس سے کیا سیکھا ہے، میں نے اس سے کیا سبق حاصل کیا ہے. کیونکہ تکلیف پہنچنے پر کسی سے بھی، اپنوں سے، پرایوں سے، اندر گھر میں، باہر، کہیں بھی تکلیف پہنچنے پر ہم فوری طور پر دوسروں کے بارے میں بدگمانی تو کر لیتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بول بھی پڑتے ہیں، غصہ بھی کر جاتے ہیں. لیکن جو چیز ہمیں بہتر کر سکتی ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اور وہ بہتر چیز کیا ہوتی ہے کہ میں نے اس سے کیا سیکھا، میرے اندر اس سے کیا بہتری آئی، میں نے اس معاملے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، میں نے اس پر صبر کیسے کرنا ہے، میرے لیے اس پر اجر کیا ہے. یعنی تکلیف تو آئی، مجھے کیا ملا. جس کے اندر شعور ہوتا ہے نا، ذہنی بیداری ہوتی ہے، وہ بہت سی چیزیں ڈھونڈ لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے اندر یہ اور یہ بھلائی آئی ہے، مجھے لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملا ہے، مجھے تکلیف کو برداشت کرنے کا طریقہ آیا ہے، مجھے اپنے لیے بہتر راستوں کا انتخاب کرنا آیا ہے. یعنی بے شمار چیزیں ہیں جو انسان ان تکلیفوں سے سیکھتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو سیکھنے کی ہوتی ہے نا، وہ یہ کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس پر ہم 100% ریلائی کر سکیں. صرف ایک ذات ہے، اللہ کی ذات، جس پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. بعض اوقات اپنے ماں باپ کی طرف سے انسان کو ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شاید ہی کوئی دن جاتا ہو کہ جب میرے پاس یہ مسئلہ نہ آتا ہو کہ ماں نے یا باپ نے پراپرٹی ایک بھائی یا ایک بہن یا ایک شخص کو دے دی ہے اور ہمیں کچھ نہیں دیا. اور خاص طور پر یہاں رہنے والوں کو تو لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کینیڈا میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے. یہاں پاکستان میں یا انڈیا میں جو بھائی رہتا ہے اس کے حالات خراب ہیں، لہٰذا جو بھی جائیداد ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں انہیں کو دے دو. اور یہاں رہنے والوں کو کہتے ہیں تم خبردار جو نام بھی لو، تمہارا کوئی حصہ نہیں، تم نے کیا کرنا ہے. فار گرانٹیڈ، خود سے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. اور یہ نہیں پتا کہ یہاں کے حالات کتنے مشکل ہیں، یہاں کن کن مشکلات سے بچے گزر رہے ہیں. ایک یونیورسٹی کی تعلیم ہی کتنی مہنگی ہے، ایک گھر کا رینٹ ہی کتنا مہنگا ہے، گروسریز کی قیمتیں آسمانوں پہ جا پہنچی ہیں. تو یہ کیسے آپ اتنی دور بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے. یا وہاں بیٹھے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک دفعہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو ہماری زندگی جنت بن جائے گی. دنیا میں جنت ہے ہی کوئی نہیں.
ہر جگہ کے اپنے مسائل ہیں. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ جیسے حکم دیتے ہیں نا ویسے کرتے جائیں، کیونکہ ہمارے آرام اور عیش و عشرت کی جگہ تو دراصل جنت ہی ہے. خوشیاں صرف وہی ہیں. یہاں پر ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش لگی ہوئی ہے. پھول کے ساتھ کانٹا ہے. کوئی خوشی، کوئی نعمت تکلیف سے خالی نہیں. ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہو. تو یہ دنیا پیور ہے ہی نہیں. اور آزمائشیں آنے پر یہ بات انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ دنیا پیور نہیں ہے، اصل چیز تو آخرت ہے.